بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بچوں۔ اسلامیات کی بکس کھولیں اپنی۔ ٹاپک ہے ہمارا جہاد فی سبیل اللہ، پیج نمبر ہے 109۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا دین کو بچانے کی، دین کی راہ میں لڑنے کی، اسلام کی راہ میں لڑنے کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا۔ شریعت میں جہاد سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جان اور مال کو وقف کر دینا ہے۔ معاشرے سے ظلم اور بربریت کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر مذہب اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، لوگوں کو اسلام پر عمل نہ کرنے کا حق نہ دیا جائے اور انہیں اپنے رب کی بندگی سے روکا جائے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ گویا جہاد کا مقصد معاشرے میں امن و سلامتی کا قیام اور مظلوموں کی مدد ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کا مقصد زمین سے فساد، دہشت گردی اور بد امنی کا خاتمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے مسلح جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اور کفار کی سازشوں اور ظلم و ستم کا سلسلہ بدستور جاری رہا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کفار سے جہاد کو فرض قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، سورہ بقرہ کی 216 آیت نمبر ہے، جس کا ترجمہ ہے تم پر اللہ کی راہ میں قتال یعنی کہ جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں طبعاً ناپسند ہے اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ کیوں ناپسند کرتے ہو؟ کیونکہ آپ کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، گرمی سردی بھوک پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ جہاد ایک عظیم الشان عبادت ہے جس میں مسلمان اپنا مال، وقت، صلاحیت اور بالآخر اپنی جان اپنے دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے وہ اللہ کے نزدیک درجے میں زیادہ عظیم ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ مجاہد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے کر اپنے مقصد زندگی کی تکمیل کرتا ہے، کیونکہ اس کی جان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لی ہیں ان کی جانیں، ان کے مال اور اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، بس قتال کرنے اور قتل شہید کیے جاتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل شہید کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نہ جہاد کیا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا تو وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک پر مرتا ہے۔ یہ آپ کا کوسچن نمبر شارٹ 2 کوسچن نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نہ جہاد کیا نہ اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا تو وہ نفاق کے شعبوں میں کسی ایک پر مرتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے کسی بھی حصے پر دنیا بھر میں کہیں ظلم ہو رہا ہو تو ان کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا اور ان سے ہر ممکن تعاون کرنا ہمارا مذہبی اور ایمانی فریضہ ہے۔ جہاد کی مختلف اقسام میں اپنی جان، مال اور قلم وغیرہ سے جہاد کرنا شامل ہے۔ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ جہاد کی درجہ اقسام ہے یعنی کہ جہاد کی قسمیں ہیں۔ جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا یعنی کہ ہم نے اپنے نفس کو یا اپنے دماغ کو، دل کو، اپنی ذات کو برے کاموں سے بچانا ہے۔ جہاد بالمال، ہم نے اپنے مال سے جہاد کرنا ہے، جتنی ہمارے پاس مال و دولت ہے ہم نے اس کو جہاد میں شامل کرنا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ یا تو ہم کھانے پینے کا سامان دے دیں اس مال کے ذریعے سے، یا پھر جہاد میں استعمال ہونے والے جو ٹولز ہیں، جو ہتھیار ہیں، آلات ہیں، ان کو خرید کر دے دیں۔ جہاد بالسیف، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، ٹھیک ہے۔ جہاد بالقلم یعنی کہ ہم اپنے قلم سے جہاد کر سکتے ہیں، جو صحافی ہیں ہمارے جو غلط کو غلط کہہ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ زبان سے جہاد کرنا ہے یعنی کہ ہم نے تلوار سے بھی لڑنا ہے اور ہم نے زبان سے بھی لڑنا ہے۔ ہم نے ان پانچوں کے پانچوں جہاد سے لڑنا ہے۔ زبان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات بری لگ رہی ہے نا، کوئی جابر حکمران ہے ہمارے سامنے، کوئی ظالم شخص ہے، تو ہم اگر وہ دین کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو ہم اس کی بات کو کاٹ کر فوراً سے کہیں کہ نہیں آپ غلط ہو، وہ ہمارا زبان کا جہاد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو کسی مہم پر روانہ فرماتے تو انہیں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دی جائے، اور اگر وہ دعوت قبول کر لے تو ان سے لڑائی نہ کی جائے، اور اگر اسلام قبول نہ کرے تو ان سے جنگ نہ کی جائے، لیکن جنگ میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، مکانوں کو نہ گرایا جائے، درختوں اور کھیتیوں کو برباد نہ کیا جائے، قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے، کسی ذمہ روح کو آگ میں نہ ڈالا جائے، جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے، عبادت گاہوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، لوٹ مار سے گریز کیا جائے۔
2018 میں دہشت گردی کے خلاف علماء کرام نے پیغام پاکستان کے نام سے کتابی شکل میں ایک متفقہ فتویٰ جاری کیا جس پر 1800 سے زائد علماء کرام کے دستخط ہیں۔ اس فتویٰ کو کتابی شکل میں ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد نے شائع کیا۔ اس فتویٰ کا اجرا یعنی کہ آغاز اسلام آباد میں منعقد ایک کانفرنس سے ہوا۔ اس فتوے میں دہشت گردی، خون ریزی، خودکش حملوں اور ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کو خواہ وہ کسی نام یا کسی مقصد سے ہو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ان چیزوں سے کیسے نمٹا جائے اس حوالے سے علماء کرام کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ اس فتوے کی اہمیت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو تمام مسالک کے علماء و مفتیان کرام کی ایک بڑی تعداد نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے، اور پھر ریاست نے اسے قومی بیانیہ قرار دے دیا ہے۔ علماء کرام کے موجودہ قومی بیانیہ کی حیثیت اختیار کر جانے والے، اور اس فتویٰ میں یہ کہی گئی بات ہے کہ جہاد صرف ریاست کا حق ہے، ریاست کے اندر ریاست بنانے کو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر فار ایگزامپل ہم کسی ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہماری جاگیرداری ہے یا نمبرداری یا جاگیرداری کا کوئی سسٹم چلتا ہے، تو ہم اس علاقے کو اپنی ریاست نہیں بنا سکتے ہیں۔ ریاست پاکستان ہی رہے گی، اس کے اندر چلنے والا قانون پاکستان کا ہی رہے گا، ہم الگ سے اپنا کوئی قانون وہاں نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس بات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے، اور اس فتوے کے بعد اس قسم کے تمام فتاوی جن سے دہشت گردوں کی پشت پناہی، یعنی کہ ان کو ہم پناہ دے دیتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، ہم نے جگہ دے دیتے ہیں، ان کو چھپا لیتے ہیں، یہ نظریات کو تقویت ملتی ہے، یہاں ان کے غلط نظریات کو ہم اجاگر کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان سب کو ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے افراد یا جماعتیں جو بھی اس کام میں ملوث رہی ہیں، ان کو قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے۔ فساد فی الارض یعنی دہشت گردی بہت بڑا گناہ اور جرم ہے، زمین پر فساد مچانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی زمین جو ہے اس پر فساد نہیں مچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ معصوم لوگوں کی جان لیتے ہیں، اپنا نظریہ زبردستی دھونس کے ذریعے سے نافذ کرنا چاہتے ہیں یا خود کو آئین اور قانون سے والا تر سمجھتے ہیں، وہ لوگ فسادی اور دہشت گرد ہیں۔ یہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہوتے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زمین پر فساد پھیلانے والوں سے خود کو دور رکھے۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ جہاد کے حقیقی تصور کو سمجھے اور اسے دوسروں تک پہنچائے، اور اس پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنی جان و مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم رکھے، ضرورت پڑنے پر ملت اسلامیہ اور دین اسلام کی خاطر اس عزم کو پورا کرے۔ مسلمان ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت تیار رکھے اور اہل اسلام کی جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اچھا، یہاں پر ہماری شارٹ کٹ آنسرز ہیں اور ساتھ ہی ہمارا ایکسرسائز ہے۔ سب سے پہلے ہم ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ جہاد کا مقصد ہے امن کا قیام۔ جہاد کا مقصد ہے امن کا قیام۔ جہاد فرض ہوا مدینہ منورہ میں۔ 2018 میں دہشت گردی کے خلاف جاری ہونے والے فتویٰ کو کہا جاتا ہے پیغام پاکستان۔ جہاد بالسیف کا مقصد زمین سے ختم کرنا ہے فساد فی الارض کو، یعنی کہ زمین سے ہم نے جہاد کو زمین پر ہم جہاد اس لیے لڑتے ہیں تاکہ ہم اپنی زمین سے فساد کو ختم کریں، لڑائی جھگڑوں کو ختم کر سکیں۔ جہاد باللسان سے مراد ہے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ یہاں تک آپ کا ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی۔ شارٹ کٹ آنسرز کا PDF آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے شارٹ کٹ آنسرز کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سارا کام آج کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔